خبردار اس کا کوئی ایمان نہیں جسے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت نہیں۔ اور ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اپنے والد، اولاد اور باقی سب لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو باقی ساری نیکیاں بھی کرنی چاہیے، لیکن خاص طور پہ ایسی نیکیاں جس سے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت دل میں بڑھے، وہ تو ضرور کرنی چاہیے۔ آئیے آج ایسی نیکیوں کے بارے میں سنتے ہیں۔ تو نمبر 1، درود پاک پڑھنا۔ فرمایا اہل محبت کا درود میں خود سنتا ہوں۔ تو ذرا سوچئے، درود پاک پڑھتے بغیر یہ ذہن بن جائے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرا درود خود سن رہے ہیں، کتنا کیف اور کتنا سرور آئے گا۔ اور پھر فرشتے بھی یہ درود حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں۔ یاد رکھیے جس کا جتنا ذکر کیا جاتا اتنی اس سے محبت بڑھتی ہے، اور اگر کسی سے محبت بڑھانی ہو تو اس کا ذکر کرنا شروع کر دے۔ یعنی درود پاک میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اور ہمارے درود پڑھنے سے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کیا فرق پڑتا ہے؟ ان کی تو شانیں ان کے رب نے بڑھائی ہیں۔ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، پیارے تیرے لیے تیرے ذکر کو بلند فرما دیا۔ ہاں، درود پڑھنے سے ہمیں ضرور فائدہ ہوتا ہے، ہمیں ہمارا رب نوازتا ہے، ایک ایک نہیں 30 مرتبہ نوازتا ہے۔ اور دوسری نیکی وہ ہے نعت شریف پڑھنا اور سننا۔ دیکھیں نعت شریف کے اندر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن و جمال کا، آپ کی سیرت کے کمال کا، آپ کی ذات کی رفتوں کا، آپ کی ہستی کی قدرتوں کا، آپ کے حسن و جمال کا ذکر ہوتا ہے۔ اور پھر ایک خوش الحانی کے ساتھ جب یہ پڑھی جاتی ہے تو پھر دل کے اندر عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ بڑھتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ تو نعت شریف پڑھیں، نعت شریف سنیں۔ اور پھر تیسری وہ ہے جشن عید میلاد النبی منانا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اور باعث تخلیق کائنات وہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ تو فرمایا اے محبوب اگر آپ نہ ہوتے تو میں دنیا کو پیدا نہ فرماتا۔ اتنی بڑی نعمت ہے۔ دیکھیے نعمت کا چرچا کرنے کا حکم خود رب تعالیٰ عطا فرما رہا ہے۔ تو پھر نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ یقیناً رحمت للعالمین، وہی سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو آپ کا چرچا کرنا، آپ کے حوالے سے سنت و بھرا بیان کرنا، تقریر کرنا آپ کے محاسن پر، آپ کے حسن و جمال پر، یہ میلاد کرنا، یہ بھی انسان کے دل میں محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑھا دیتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد احادیث نبوی کو پڑھنا اور سیرت کا مطالعہ کرنا۔ جب انسان کسی کو سے پیار کرتا ہے تو اس کے بارے میں اویئرنیس حاصل کرتا ہے، اینڈ اویئرنیس از ڈائریکٹلی پروپورشنل ود لو۔ ریممبر کہ جب بھی آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کے بارے میں معرفت حاصل کرنا بڑا ضروری ہے۔ جتنی معرفت زیادہ ہوگی اتنا ہی آپ کی محبت بھی بڑھتی چلی جائے گی۔ اور یہ سیرت کا اور احادیث کا مطالعہ یوں سمجھیے آپ کے سینے میں محبت کا بیج بو دیا جاتا ہے، اور اب اگر آپ عمل کریں گے تو یہ بیج پھوٹے گا اور تناور درخت بھی بن جائے گا۔ تو بڑی بڑی زبردست احادیث نبوی کے حوالے سے کتب موجود ہیں، ان کا مطالعہ کیجئے۔ اور پھر حرمین طیبین جانا، مکہ شریف جانا، مدینہ شریف جانا، سبز گنبد کی زیارت کرنا، نوافل پڑھنا، اور وہاں جا کر آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں تصور باندھنا، اور یہ سوچنا کہ یہی وہ گلیاں، یہی وہ کوچہ ہے جہاں پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چہل قدمی فرمایا کرتے تھے، اور آج بھی آپ یہاں پر موجود ہیں۔ تو یہ چیزیں خاص میں نے آپ کو آئیڈینٹیفائی کی، جن کو اگر کیا جائے تو محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بڑھ جاتی ہے، اور جتنی محبت زیادہ ہوگی اتنا ایمان مضبوط ہوگا۔ تو آئیے نیت کرتے ہیں کہ ہم یہ نیکیاں اور بھی دیگر نیکیوں کے اوپر استقامت حاصل کریں گے، اور خوب جوش و خروش کے ساتھ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منائیں گے۔